اتفاق ایسا ہے کہ غلاموں میں یہ اللہ نے دین چلایا. آج بھی سنت اللہ یہی ہے کہ امیروں سے غریب دین میں زیادہ آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور انعام. تو جب یہ ہوا تو کافروں نے کہا جی ہم کیسے بیٹھے ہیں, تو کل تک ہمارے غلام تھے, آج ہمیں ان کے برابر میں بٹھانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے تو بیٹھنا ممکن نہیں. تو آپ اگر ہمیں اپنی مجلس میں بٹھانا چاہتے ہیں تو ان غریبوں کو یہاں سے نکال دیں. مدینہ منورہ میں بھی آپ سے ایک دفعہ یہی مطالبہ ہوا, تو اس پر اللہ نے یہ آیات اتاری جو میں نے ابھی پڑھی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چودھری نمبردار یہ وڈیرے ایمان لے آئیں تو آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ایمان کی ایک دین کی چہل پھیل ہو جائے گی, ایوانوں میں دین پہنچ جائے گا اور اوپر اور رشتہ تک پہنچ جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایک وہ آپ کو ایک سبز باغ نظر آ رہے ہیں اگر یہ بڑے ایمان لاتے ہیں. یہ بیچارے غریب ہیں, ان کے ایمان لانے سے کیا کچھ فائدہ ہو جائے گا, یہ آپ رونق چاہتے ہیں. لیکن خبردار, میرا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, صبر کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا, روک دینا, اپنے آپ کو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں روک کے رکھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ غریب ان میں ایک صفت ہے جو امیر اس سے خالی ہے. میں اصل جو بات کرنا چاہتا ہوں, ان میں ایک خوبی ہے جو ان چودھریوں میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یدعون ربہم, کہ یہ صبح اور شام اپنے رب کو پکار ہے, صبح اور شام اپنے اللہ کو یاد کرتے. بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, اور یاد بھی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ لفظ غور کریں. کچھ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, جائز ہے وہ بھی, ہم نے اپنے مفاد اللہ سے ہی مانگنے ہیں اور کس سے مانگنے ہیں. لیکن اس سے بھی اعلیٰ نظر یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے ہی پکارو. ہمارے حضرت قبلہ شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ, سید علاء الدین شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس دعا میں جملہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ ہم تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتے, ہم تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتے. بڑی بات, بڑا جملہ ہے. یعنی ہماری دنیاوی اخروی کوئی غرض نہیں ہے تجھے پکارنے سے, صرف یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے بس. تجھ کو تجھ سے تیرے لیے چاہتے. تو یریدون وجہ, اللہ کی رضا کے لیے صبح بھی شام بھی, یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ ان غریبوں کے اندر صفت ہے. اور اس کے مقابلے میں اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, آپ اس کی بات نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیے. یعنی امیر اور یہ جو امیر طبقہ ہے ان کے دل ہماری یاد سے خالی ہیں, اللہ کی یاد سے خالی ہیں, یہ ان کے اندر خامی ہے. اور غریبوں کے دلوں میں ہماری یاد بسی ہوئی ہے, صبح و شام یہ ہمیں یاد کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو غریبوں کے ساتھ بٹھانا ہے, امیروں کے ساتھ نہیں بٹھانا. کتنا اللہ کا حکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد مسجد نبی تشریف لے آتے, صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور غرباء کو جمع فرما کر فرماتے, آؤ بھائی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں, تو اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتہ, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے امتیوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھ نبی کو حکم ہو رہا ہے. میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے پاس اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہ شان اس نقطے پر ملی ہے بس. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ, بس یہ دو لفظوں کی بات ہے جو ہمارے سارے پہ اس کا خلاصہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں 2 ٹائم ذکر اللہ کا, صبح بھی شام بھی. اور یہ جو ذکر کرنا ہے یہ کسی غرض کے لیے نہیں کرنا, صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے. تجھے پکار رہے ہیں صرف تیرے لیے, اللہ اللہ اللہ, اللہ کو پکار رہے ہیں. صبح بھی کچھ وقت مقرر کر لیں, شام کو بھی کچھ وقت مقرر کر لیں. یہ ہے صحابہ کرام کا شان. اور اس ایک نقطے کی وجہ سے اللہ پاک اتنا بڑا مقام اور منصب عطا فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے نا عبداللہ بن ام مکتوم, نبینا صحابی, وہ آ رہے تھے, کچھ چودھری پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بیچارے غریب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تھوڑی دیر ٹھہر کے آ جائیں, تو ان کو کیا پتہ آگے کون بیٹھے, نبی نے تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے ناگواری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، عبس و تولی، عبس یہ ماتھے پر جو بل آ جاتے ہیں نا، یہ عبس میرے نبی کے ماتھے پر بل آ گئے کیونکہ میرا ایک نبینہ آ گیا تھا، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتہ یہ پاک ہونے کے لیے آ رہا ہے، یہ آپ کا عاشق ہے، یہ آپ کا مطیع ہے، یہ آپ کا فرما بردار ہے، اور وہ محروم ہے ہدایت سے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہدایت لینا نہیں چاہتے، اور جو طالب بن کے نبینہ ہو کر آپ کی خاطر آ رہے ہیں، آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بعد کبھی دیکھتے تھے ان کو، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ یہ وہ آ رہا ہے جس کی خاطر اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، یہ وہ آ رہا ہے میرا یہ ساتھی، میرا امتی جس کی خاطر اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ اس نبی نے صحابی کی شان دیکھی، کیا تھا؟ اللہ کے طالب ہیں، بس اللہ کی رضا کے طالب ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے چاہتے ہیں۔